السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا دن ہے بدھ اور یہ ہے 25 اکتوبر کا ولاگ، اور بیچ میں اسٹارٹنگ کی جو کچھ کلپس ہیں یہ کل کے ہیں، کیونکہ کل طبیعت خراب تھی تو زیادہ نہیں ریکارڈ کر سکی، تو جو کیے ہوئے تھے میں نے کہا ایڈ کر دوں۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ کیسی چل رہی ہے لائف؟ اور میرے بچوں نے تو مجھے پاگل کیا ہوا ہے۔ اور یہ اب میرا آج کا ولاگ سٹارٹ ہو گیا ہے، یعنی کہ 23 اکتوبر کا۔ پریویس جو وہ کلپس تھے وہ تھی 22 اکتوبر کی، جب میری طبیعت بہت خراب تھی اور میں نے مشین بھی لگائی ہوئی تھی، کیونکہ بچوں کے کپڑے سارے تقریباً دھونے والے تھے۔ تو جی ہمارے ناشتے کا آغاز ہو چکا ہے، میں بنا رہی ہوں ناشتہ، بچے باہر کھیل رہے ہیں، اور کچھ بھی نیا نہیں ہے آج، سب ایک پرانی روٹین، اٹھو کام کرو، کھانا کھاؤ، ناشتہ بناؤ اور پھر سو جاؤ، یہی بس ہماری لائف میں چل رہا ہے، کیونکہ پیسے ختم ہے، مہینہ اینڈ ہے، اور جب پیسے آئیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارا کام سٹارٹ ہوگا۔ سب سے پہلے گراسری، پھر کچھ بچوں کے کپڑے، اور اگر کہیں جانا ہو تو۔ ناشتہ میرا ریڈی ہو گیا تھا۔ شاہ بہت تنگ کرتا ہے، جب میں کچن میں آ جاتی ہوں تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ اب یہ مجھے بھی کچن میں بنا دے۔ تو چکن کل میں نے پاپا سے منگوایا تھا، چکن میں نکال دیا بنانے کے لیے، ناشتہ ہو چکا تھا، صفائی میں سٹارٹ کرنے لگی تھی، بعد میں اپنا فیڈر پی گئی تھی، اور ماشاءاللہ سے فٹافٹ صفائی میں نے کر لی اور بچوں کو بھی ریڈی کر لیا تھا۔ اب ہم جا رہے تھے چھت پہ، کیونکہ بچوں کو چھت پہ جانا اچھا لگتا ہے، اور اب تھوڑی تھوڑی دھوپ اچھی لگتی ہے مجھے بھی۔ کل بھی گئی تھی تو کافی سکون ملا تھا، لیکن آج میں گئی تو آج گرمی لگ رہی تھی، کیونکہ آج تو مجھے بخار نہیں تھا، تو اس لیے پھر ہم لوگ جلدی ہی واپس آ گئے، اور اس وجہ سے بھی جلدی واپس آ گئے کیونکہ بھائی آ رہے تھے۔ بھائی کے پاس عمر کی کلاسز تھی، وہ دینے کے لیے آ رہے تھے۔ ادھر سے عمر کا ایک کزن دور کا ہی کہہ لیں، وہ جا رہا تھا دبئی، تو میں نے کہا کہ چلو میں ان کی کلاسز بھی بھجوا دوں، تو وہ پھر میں نے منگوائی آئی سائڈ والی، وہاں پہ دبئی میں کافی ایکسپینسو بن رہی تھی، تو میں نے کافی مہینے سے بنوا کے رکھی ہوئی تھی، تو پھر میں نے کہا کہ چلو میں وہ بھجوا دیتی ہوں۔ تو بیچ میں کافی سارا میں نے نہیں ریکارڈ کیا، وہ اتنی دیر میں کلاسز آئیں، میں نے بائکیا کروایا، بائکیا والے کو گھر نہیں مل رہا تھا، یہ وہ ایسے ویسے، اور پھر وہ کیا، اور اس نے جب میری کلاسز لے لی تو رائڈ کینسل کر دی۔ مجھے تو ٹینشن بڑھ گئی تھی، کیونکہ وہ جو گلاسز تھی نا وہ میں نے سن گلاسز کے فریم میں بنوائی تھی، تو ایز اے سن گلاسز بھی وہ یوز ہو سکتی تھی آئی سائڈ والی، اور بہت ایکسپینسو بنی تھی، 5K کی وہ بنی تھی، تو مجھے یہ بھی ٹینشن تھی کہ اس کی نیت نہ خراب ہو جائے، لیکن شکر اللہ کا کہ وہ پھر لے ہی گیا۔ تو میرے برتن اتنے نہیں تھے، ناشتے کے ہی برتن تھے زیادہ، لیکن لاسٹ ڈیٹ میں نے کچن نہیں صاف کیا تھا، وہ بھی کچھ رات کے کھانے کے بھی برتن تھے، کیونکہ میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو میں نہیں کچن صاف کر سکی تھی، تو میں نے کہا کہ اب چلو جلدی جلدی برتن دھو لوں۔ میں کام کر کے صرف کام کر کے نا اوپر چلی گئی تھی، کچن نہیں کیا تھا میں نے کہا تھا کہ جب میں کھانا بناؤں گی تو ساتھ ساتھ میں کچن کروں گی، تو خیر اتنے برتن تھے نہیں، وہ میں نے جلدی جلدی برتن دھو لیے۔ تو یہ بھی میری ایک ٹینشن ختم ہوئی کہ عمر کی کلاسز چلی گئی، کافی دنوں سے یہی ٹینشن تھی۔ عمر کے ایک چاچو آئے ہوئے تھے، تو وہ کافی 2-3 مہینوں سے آئے ہوئے تھے، لیکن ان کے جانے کا کچھ کنفرم نہیں تھا، اور وہ گئے بھی تو اچانک چلے گئے، مطلب ہمیں اتنا وقت نہیں ملا کہ ہم ان کو دے دیں گلاسز۔ تو پھر یہی ہے کہ شکر ہے پتہ چل گیا ہمیں کہ وہ جا رہے ہیں، تو میں نے پھر فٹافٹ گلاسز ان کو بائکیا میں بھجوائی، اور بھجوانی بھی میں نے ٹیکسلا تھی، کافی دور بھجوائی میں نے، لیکن اللہ کا شکر ہے پہنچ گئی ہیں۔ اب کل کی ان کی فلائٹ ہے، پرسوں تک وہ پہنچ جائیں گے، اور پھر جب عمر کو کنوینئنٹ ہوگا، یعنی جب چھٹی ہوگی عمر کو، تو انشاءاللہ وہ پھر لے لے گا، کیونکہ اس کے آئی سائڈ والی تھی، تو بار بار اس کے بھی ہوٹل والے اس کو کہہ رہے تھے ادھر کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں، لیکن مائنر سے بھی ہو تو کلاسز لگا لے۔ شکر ہے اتنی زیادہ تو عمر کی ویک نہیں ہے، میری تو بہت 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 ایکسٹرا ویک ہے نا، کہ مطلب بہت زیادہ مجھے اب
کوئی 2-3 فیٹ پہ بھی ٹی وی ہو تو مجھے نظر نہیں آتا. تو اب یہ ہے کہ اب کیا ہو سکتا ہے، ہو گئی ہے ویک تو کیا میں کروں. تو خیر برتن میرے دھل چکے تھے اور ساتھ میں چکن بناؤں گی، اور میں نے آج شوربے والا چکن بنایا تھا. تو دن کو اس کے ساتھ میں نے روٹی ہی بنائی تھی اور بالکل لائٹ سا، کیونکہ گلے بھی سب کے خراب تھے تو میرا یہی تھا کہ آرام سے بچے کھا لیں، لیکن بچوں نے پھر بھی نہیں کھایا. شاپ نے تو ویسے ہی وہ کھاتا اس طرح سے نہیں ہے، فاطمہ نے بھی نہیں اس طرح کھایا کیونکہ اس کا گلا خراب تھا اور اس کو بھی تو بہت زیادہ سا فلو ہو رہا ہے، دانت میں جلن ہو رہی ہے. تو بیچاری آج پورا دن روتی ہی رہی ہے کہ ماما نوزی بہائی ہو رہی ہے. مجھے بھی فلو ہے، گلا میرا بھی خراب ہے، لیکن وہ تو چھوٹی ہے نا، ابھی اتنا نہیں اس کو پتا. تو خیر ادھر میں نے کل کچن نہیں صاف کیا تھا تو مجھے کچھ ہو رہا تھا، تو میں نے کہا کہ ذرا تھوڑا سا اچھی طرح سے کچن صاف کر لوں تاکہ دل ذرا خوش ہو کچن صاف دیکھ کے. تو یہاں پہ میں چولہا صاف کری تھی. یہ ہمارا چولہا تقریباً 5 سال پرانا ہے. شادی کے بعد میں نے پہلی گھر کی چیز یہی لی تھی، چولہا لیا تھا، کیونکہ ہم جس اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوئے تھے وہ اسٹوڈیو اپارٹمنٹ تھا اور وہاں پہ سنگل والا چولہا تھا. تو یہ ہوتا تھا کہ جب میں چائے بناتی تھی تو پہلے میں چائے بناتی تھی، پھر انڈے بناتی تھی اور پھر پراٹھا یا بریڈ جو بھی ہوتا تھا، تو سارا ناشتہ مطلب ٹھنڈا ہو جاتا تھا. تو پھر ہم نے پیسے جمع کر کے سب سے پہلے یہ والا چولہا لیا تھا. تو اب اس کا ٹائم آ گیا ہے ریپلیس کرنے کا، لیکن وہی بات ہے کہ اب ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ میں جاؤں. اب چولہے کون سے سستے ہیں، میں دیکھتی ہوں تو 6-7 ہزار سے کم تو ہے نہیں. یہ تو پتہ نہیں 1000 روپے کا کہ 1200 روپے کا آیا تھا. تو خیر اس نے بہت زیادہ ہمارا ساتھ دی ہے. تو لیکن خوشی بھی ہے کہ ہمارے گھر کی پہلی چیز یہ چولہا تھی. اور پھر دوسری چیز ایک شادی کے 1 سال بعد ہم نے جو لی تھی وہ تھی فریج اینڈ LED. کیونکہ میری شادی جب ہوئی تھی تو میری رخصتی بہت سادگی سے ہوئی تھی، کوئی بھی مجھے گھر کی چیز نہیں ملی تھی. تو اور جب ہم پاپا کی طرف سے سپریٹ ہوئے تھے میرے شادی کے 3 مہینے بعد، تو ہم جسٹ بیڈ سیٹ لے کے گئے تھے. جو عمر کے روم میں بیڈ تھا وہ لے کے گئے تھے، اور ایک دیوان لے کے گئے تھے، اور ایک ڈنر سیٹ تھا وہ بھی کاش کا، وہ بھی پتھر کا ڈنر سیٹ تھا. تو پھر بعد میں نے بیلا وائن کا ڈنر سیٹ لیا ایک ڈیلی یوز میں. وہ پتھر کا وزنی تھا تو مشکل ہوتی تو مجھے، مطلب آہستہ آہستہ کر کے میں نے بیلا وائن کا ڈنر سیٹ لیا، برتنوں کے لیے ریک لیا. مطلب ہم نے گھر نا بڑی مشکلوں سے گھر ہم نے بنایا اپنا، لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب میرے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نہ ہو. اور کچھ مطلب ایسا ہے نہیں کہ میں کہوں کہ وہ مجھے بہت نیڈ ہے اور وہ نہیں ہے. الحمدللہ سب کچھ ہے میرے گھر میں، اور ماشاءاللہ اتنا بھرا ہوا ہے میرا گھر کہ میں اکثر کہتی ہوں کہ جب مجھے شفٹنگ اکثر کرنی پڑ جائے تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کا شکر کہ اللہ نے بہت زیادہ مجھے ان 5 سالوں میں نوازا. میں نے بہت اپنی محنت سے میں نے اور میرے میاں نے گھر بنایا، آہستہ آہستہ چیزیں لی، چولہا لیا اپنا، فریج لی، LED لی. پہلے ایک بھی ٹی وی نہیں تھا، پھر ماشاءاللہ اللہ نے مجھے 3 LCDs دے دی. پھر میں نے واشنگ مشین لی، پھر جوسر، پھر پہلے ایک ڈنر سیٹ سٹارٹنگ میں جو لیا تھا میلامائن کا، پھر لیا، پھر ٹی سیٹ، گلاسز، یہ تو کچن کے برتن تو پھر چلتے ہی رہے ساتھ. پھر ماشاءاللہ سے بچوں کی چیزیں ڈیلی بیسس پہ، مطلب کافی زیادہ میں نے چیزیں اپنے گھر کی بنائی. میں نے نہیں بنائی، میرے میاں نے بنائی. مجھ میں تو اتنی عقل نہیں ہے، لیکن شکر اللہ کا عمر کو شوق تھا گھر بنانے کا، تو اس نے پیسے جوڑ جوڑ کے گھر کو کمپلیٹ کیا. بیڈ سیٹ، یہ جو اب میرا بیڈ سیٹ ہے یہ میرے شادی سے پہلے کا بیڈ سیٹ تھا. تو مطلب میری تو پھر شادی ہو گئی تو میری سسٹر یوز کر رہی تھی. اس کا جب بالکل یہ ختم ہو گیا تو اس نے نیا فرنیچر لیا، تو اس کو وہ پھینک رہی تھی کہ یہ بالکل ختم ہو گیا ہے. تو ہم نے کہا کہ مت پھینکو، ہم نے یہ واپس لیا اور ہم نے اس کو بنوایا.
کچھ اس کے اوپر 20-25 ہزار لگے، لیکن نا یہ بہت پیارا بیڈ سیٹ ہے، بہت سمپل سا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تو اس لیے عمر نے یہ اس کے اوپر پھر 20-25 ہزار لگائے، وہ فرنیچر والے کو دیے، اور یہ اتنا مزے کا نیا ہو گیا، آپ نے پھر یہی رکھ لیا۔ پھر وہ جو پرانا بیڈ تھا وہ آپ نے پاپا کے گھر واپس بھجوا دیا۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے کیا اور لیا، ہم نے پھر صوفہ سیٹ بنوایا، میں نے نہیں، عمر نے ہی بنوایا تھا مجھے بتائے بغیر۔ جب شاف ہوا تھا تو اس کے بعد کوئی 1 ہفتے بعد عمر نے صوفہ سیٹ نیا پورا بنوایا تھا۔ دیوان ہم سیل کر چکے ہیں، تو اس ورنہ صوفے کے ساتھ دیوان بھی تھا۔ اور جی کھانا شانا میں نے کھا لیا تھا، شام ہو گئی تھی، دودھ نہیں تھا، پھر میں جا کے دودھ لے کے آئی، میں نے پیکٹ والے دودھ کی آج چائے پی، لیکن مزہ نہیں آیا، کیونکہ اب سردیاں ہو گئی ہیں نا، تو اب دن کو میں بچوں کو نہیں دیتی جوس وغیرہ، ورنہ گرمیوں میں میں بچوں کو جامع شیریں جوس وغیرہ فیڈر میں ڈال دیتی تھی تو دودھ پورا ہو جاتا تھا۔ اب وہ جو میں لیتی تھی وہ بھی دودھ نا کم ہو رہا ہے، تو میری کوشش یہی ہے کہ میں اسی میں مینیج کروں، کیونکہ پھر بجٹ پورا ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا۔ تو باقی اللہ خیر کرے، اب کیونکہ پھر بچے ماشاء اللہ بڑے بھی ہو رہے ہیں، تو دن میں بھی وہ 1-2 فیڈر تو لیتے ہیں، تو پھر وہ اکثر شام کی چائے کے لیے نہیں بچتا، تو میرے لیے وہ نہیں بچا تھا، تو ادھر فاطمہ کے فرائز میں بنا رہی ہوں، جو کہ اس نے کھائے تو نہیں تھے، لیکن مجھے یہی تھا کہ اس نے کچھ نہیں کھایا ہوا تو چلو شاید کچھ کھا لے، لیکن بچے جو ہے مرضی کے مالک ہوتے ہیں، زبردستی نہیں کر سکتے۔ تو وہ فرائز بنا رہی تھی تو پاپا بھی آ گئے، اور پھر میں نے اتنی دیر میں چائے شائے پی، دودھ والا آیا ہوا تھا، دودھ بعد میں نے ابلنے کے لیے رکھا تھا، پاپا جب چلے گئے تھے تو پاپا نے آج کال کی کہ اگر کھانا نہیں بنایا تو پنجے بنا لو، میں نے کہا پاپا جی کھانا تو میں بنا چکی ہوں، تو پھر ان کا پلان کینسل ہو گیا، کیونکہ میری طبیعت بھی نہیں ٹھیک تھی، تو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کھڑے ہو کے پنجے صاف کروں۔ تو پھر میں نے پاپا کو کہا کہ خیر ہے پاپا جی، کوئی نہیں، نیکسٹ ٹائم ہم کریں گے اب پنجہ پارٹی۔ تو یہاں پہ میں نے پھر بڑے عرصے بعد قہوے والی چائے بنائی، کیونکہ فاطمہ کو بھی پینی تھی، تو پھر پانی ڈالا، کیونکہ آلبرس کی بالکل گاڑی چائے نہیں اچھی لگتی، وہ کھلا دودھ ہو تو اور بات ہے، کھلے دودھ میں پھر پانی نہیں ڈالتی، میں اسی طرح بناتی ہوں، لیکن آلبرس کی یہ بہت تھک سی ہو جاتی ہے، وہ مزہ نہیں کرتی، پھر اس سے میں نے پانی ڈالا تو اچھی کڑک سی چائے بنائی۔ تو پھر یہی، اچھا میں آپ کے ساتھ اپنے گھر کی سٹوری شیئر کر رہی تھی۔ اچھا پھر ہم نے اور کیا بنایا، اچھا پھر نہیں، اور پھر یہ تھا کہ صوفہ ہمارے گھر کی لاسٹ چیز تھی، کیونکہ اس کے بعد اوپر چلا گیا پھر باہر، اور ماشاءاللہ سے 1 سال ہو گیا عمر کو باہر گئے ہوئے، تو اس 1 سال میں تو نہیں کچھ بنا سکی، ہاں اگر وہ ادھر ہوتا تو یقیناً کچھ نہ کچھ گھر کا بن چکا ہوتا۔ مائکرو ویو پہ میں نے لیا، ہاں وہ بھی نہیں تھا میرے پاس۔ اب مجھے ایک نا اوون کی نیڈ ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے اکثر، جب بیکنگ کا دل میرا کرے نا، تو کیک تو چلو مائکرو ویو میں بنا لیتی ہوں، لیکن باقی جو بیکنگ وغیرہ ہے جیسے پیزا وغیرہ، تو اس میں نا مجھے اوون کی نیڈ محسوس ہوتی ہے۔ تو وہی اس دن میں الیکٹرک اوون دیکھ رہی تھی، تو بہت ایکسپینسو ہے، لیکن وہ بھی میں لوں گی کیونکہ مجھے نیڈ ہے، اور میرا نا شوق بھی ہے بیکنگ وغیرہ اور کوکنگ وغیرہ، تو مجھے دل کرتا ہے کہ میرے پاس ساری چیزیں ہوں۔ آج وہی دراز میں میں کیک کی نا ڈیکوریشن کی چیزیں دیکھ رہی تھی، تو اتنے ایکسپینسو نہیں ہے جتنا میں سوچ رہی تھی، تو وہ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ فاطمہ کی برتھ ڈے پہ انشاءاللہ، فاطمہ کی برتھ ڈے آ رہی ہے جنوری 8، تو میرا دل ہے کہ فاطمہ کی برتھ ڈے پہ نا کیک میں گھر پہ ہی اچھا سا فونڈنٹ کیک نا گھر پہ بناؤں، تو انشاءاللہ کچھ چیزیں اس مہینے آرڈر کروں گی، کچھ نیکسٹ منتھ، تو 1-2-3 مہینوں میں نا اکٹھی کر لوں گی میں چیزیں، اور انشاءاللہ گھر پہ ہی بناؤں گی کیک۔ باہر تو بہت ایکسپینسو ہے، تو اس طرح یہ ہے کہ خود مجھے پتہ بھی ہوگا کہ میں نے گھر میں کس طرح نیٹ اینڈ کلین بنایا ہے۔ باہر تو ہمیشہ وہی سارے کہتے ہیں خراب انڈے ڈلتے ہیں ان چیزوں میں، کیکس میں اور بسکٹس میں خراب انڈے ڈلتے ہیں، تو
خیر ہم تو کھاتے بھی باہر والی ہیں. یہ میری چائے اور یہ ساتھ میری موٹے ہونے والی گولیاں جو میں کھا رہی ہوں آج کل وہ تھی. اب پہلے 2 ویکس میں جو ہے وہ 2 کھانی ہوتی ہیں دن میں، پھر نیکسٹ مطلب فرسٹ 15 ڈیز 2 کھانی ہوتی ہیں، پھر نیکسٹ 15 ڈیز ایک کھانی ہوتی ہے، پھر نیکسٹ 15 ڈیز ایک دن چھوڑ کے کھانی ہوتی ہے. تو ابھی 15 ڈیز تو گزر گئے، اب ایک ڈیلی کھا رہی ہوں. تو میرا وہ شام کا ٹائم تھا کہ میں کھا لوں. تو فائنلی بچے کھیل رہے تھے تو کوئی میرے ہاتھ میں ٹی وی آیا تو میں نے کہا کچھ لگا لیتی ہوں. ادھر فاطمہ کو میں ہاتھ سے ٹانگوں میں درد ہوتی تو مجھے کہتی کہ مما ٹانگیں دباؤ. طبیعت اس کی نہیں نہ ٹھیک، پورا دن سنتی بھی نہیں ہے، ریسٹ بھی نہیں کرتی. تو گھر میرے کی حالت دیکھیں آپ لوگ کیا ہوئی ہے. بچے تو بالکل نہ احساس ہی نہیں کرتے. خیر بچے ہیں، ان کو کیا پتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں، لیکن بالکل ہی نہ میرا گھر انہوں نے الٹا کیا ہوا تھا. اور اگین یہ میری شام کی چائے کے برتن جو تھے وہ دھونے والے تھے، تو میں نے کہا چلو وہ دھو لوں. میں کچن میں آئی تھی، دن کو تو میں نے سالن کے ساتھ روٹی کھا لی تھی، شوربے والا کیونکہ بنایا تھا. تو ابھی دل نہیں تھا، ابھی میں نے کہا کہ چاول بنا لیتی ہوں. تو چاول تو میں نے ڈپ کر دیے، پھر مجھے یاد آیا کہ ہمارے کلر آ ہے. پھر میں نے سوچا کہ چلو بوائل نہیں بناتی، وہ زیادہ افیکٹ کرتے ہیں، تو میں تڑکے والے بنا لیتی ہوں. پھر میں نے تڑکے والے لائٹ سے رائس بنا لیے ساتھ، اور ہم نے پھر اس کے ساتھ خوشی خوشی کھانا کھا لیا. فاطمہ نے اتنا تو نہیں کھایا، لیکن چلو پھر بھی جو 2-3 بائٹس لینی ہوتی ہیں تو وہ لے لیں. جی میرا کچن ہو گیا تھا صاف، شکر الحمدللہ کچن میرا صاف ہوا. اور میں نے ساتھ کھانا شانا بنایا، ہم نے کھانا کھایا، اور پھر چاول دم پہ لگا کے تو میں نے نماز اتنی دیر میں پڑھ لی. پھر نماز پڑھ کے کھانا کھا کے تو میں نے شکر ہے کہ بچوں کو سلا دیا. تو ابھی میرے بچے سو رہے ہیں تو میں وائس اوور کر رہی تھی. تو یہاں پہ ویڈیو کو کرتے ہیں، بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں آج. آپ سب اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھنا مجھے، میرے گھر والوں کو، اور اسپیشلی فلسطین کے لیے دعا کریں. بہت برے حالات ہیں ادھر، اللہ اپنی رحمت ان پہ برسا دے، ان کو اس آزمائش سے نکال دے، اور اسرائیل کو ختم کر دے، مار دے، اس دنیا سے ہی نکال دے اسرائیل کو. تو جی یہاں پہ ویڈیوز کو اینڈ کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کل ملیں گے. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.